ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ سب ایکٹیو ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ لک فارورڈ کر رہے ہوں گے ٹورڈز دا نیکسٹ لیکچر. نیکسٹ لیکچر جو ہمارا آج کا ہے کلاس 2. اٹس اباؤٹ فلسفی آف اسلام. یہ جو میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے جو میرا مینول کا پارٹ ہے, پلیز ریممبر کہ اس کے پیچھے کیا میری سوچ ہے. اس کے پیچھے جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی نان مسلم سے یا کسی بھی شخص سے پالا پڑے تو آپ اس کو بہت کمپریہنسو وے میں, بہت اچھے انداز میں, آسان انداز میں, ایفیشینٹ انداز میں دین اسلام کے بارے میں بتا سکیں. اوکے, یہ ہمارا ویژن ہے آپ کے بارے میں, اور خود بھی آپ کو بہت کمپریہنسو مینر میں دین اسلام کے بارے میں پتہ لگے, اس کا فلسفہ پتہ لگے, اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے پتہ لگے. پریویس لیکچر کی طرف اگر ہم دیکھیں, اچھا اسی لیے جو کورس کنٹینٹ ہے اس کو سمجھ لیں. نمبر 1 میننگ آف اسلام, نمبر 2 فلسفی آف اسلام. ہمیں اسلام پسند ہے, ہم اسلام کو سبمٹ کرتے ہیں, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ 5 منٹ میں آ کر مجھے اسلام سمجھائیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے اسلام بہت زبردست مذہب ہے, بہت زبردست دین ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے. انفارمیشن سکیٹرڈ ہوگی, تو میں چاہتا ہوں انفارمیشن جو ہے وہ سکیٹرڈ نہ ہو, سیکوینس کے ساتھ ہو. وائی اسلام, man and universe, impact of Tawheed on human life, belief in angel and jinns. Recap. Meaning of Islam. Islam is derived from the root word aslama, which means submission. Requirements of submission ہم نے پڑھی تھی. ایمان اینڈ اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ڈگریز آف اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ریکوائرمنٹس آف اسلام کے حوالے سے کچھ میں آپ سے باتیں کرتا ہوں. میں نے آپ کو ریڈنگ اسائنمنٹ دی تھی, کتنے لوگوں نے بک لے لی؟ جی, میننگ آف اسلام, اٹس میننگ اینڈ میسج کتنے لوگوں نے پرچیز کی؟ خورشید احمد صاحب کی, صرف 2 نے. وہ پڑھیں, ریڈنگ اسائنمنٹ ہے, کیونکہ میں نے آپ سے آج ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. پیج 21 سے 31 تک میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی. اگر آپ اس کو پڑھتے تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جو میں نے پڑھنے کے لیے دیا تھا, اس میں 3 چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ اسلام میں آنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. فیتھ, ایکشن اور ریئلائزیشن. سب سے پہلے فیتھ ہے کہ آپ ایمان لے کر آتے ہو. وہ فیتھ آپ کے دل میں پھیلتی ہے, گرو کرتی ہے, اور پھر اس فیتھ کی بیسس پہ یو ٹیک سم ایکشنز. ان ایکشنز کا پرفارم کرنے کے لیے یو نیڈ رولز اینڈ ریگولیشنز. اب فیتھ تو آ گئی ایک بندے میں, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اب کرنا کیا ہے, تو پھر وہ ایک انکمپلیٹ پاتھ پہ ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایک گائیڈ لائن نہیں ہوتی کہ اب کرنا کیا ہے. اس گائیڈ لائن کے لیے شریعہ آئی ہے. Sharia literally means a water hole where animals gather daily to drink. اس سے آپ اندازہ لگائیں شریعہ کیا ہے اصل میں. شریعہ اصل میں عربک میں اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ جانور جو ہیں جمع ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے, اپنی پیاس بجھانے کے لیے. تو شریعہ کس لیے ہے؟ ہماری پیاس بجھانے کے لیے. کون سی پیاس؟ ہماری روح کی پیاس. اور جو انسان کو معراج دیا اللہ نے, جو سٹیٹس دیا ہے, یہ جو پیاس ہے نا ستاروں تک پہنچنے کی, مارس میں آج کل بھیجنے, یہ انسان کی پیاس ہے ایکسپلوریشن کی. اور اس پیاس کو چیک کرنے کے لیے اور اس پیاس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, مزید اس کو ڈائریکشن دینے کے لیے شریعہ. اوکے, سو دس از a big meaning of Sharia, very deep meaning of Sharia. آپ اس سے سمجھیں. اور the straight path as it is mentioned in the Quran, ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. یہاں پہ شریعتاً سے مراد ہے the straight path, کہ believers اور prophet اس straight path میں. سو یہ آپ اسکیمیٹک ذرا سمجھ لیں, آپ کو اسلام کا پورا کنسیپٹ سمجھ آ جائے گا. نمبر 1, اسلام میں پہلا سٹیپ ہے آنے کا سبمیشن. سبمیشن جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی اسٹرائیونگ شروع ہوتی ہے, اس کی کوشش شروع ہوتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیپٹر 29 ورس 65 میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آنے کے لیے کیا کرے گا, اسٹرائیو کرے گا, تو ہم اس کے لیے راہ آسان کر دیں گے, کھول دیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ سبمیشن کے بعد بات ختم ہو گئی. سبمیشن کے بعد بہت اسٹرائیونگ ہے, ہر چیز میں اسٹرائیونگ ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری نماز میں لطف نہیں آتا, تو اس میں اسٹرائیو کرنا پڑے گا لطف لانے.
गुनाह छोड़ने के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। तो ये स्ट्राइविंग स्टार्ट हो जाती है, और ये स्ट्राइविंग नहीं हो सकती जब तक आपके पास क्या नहीं है, ईमान नहीं है। स्कीमेटिक को समझ लें, पूरी स्कीमेटिक है इस्लाम में आने के हवाले से। स्ट्राइविंग विद द गाइडिंग लाइट ऑफ ईमान। ईमान इज लाइक द गाइडिंग लाइट, टॉर्च लाइट है। आप अंधेरे में है, आपने उस अंधेरे में चलना है। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवे की क्या डेफिनेशन बताई थी कि इट इज लाइक कि तुम एक जंगल से गुजरे, वहां पे खारदार झाड़ियां, वो झाड़ियां तुम्हारे कपड़ों को फाड़ के रख देंगी। तो उन झाड़ियों से बच बच के गुजरने का नाम क्या है? तकवा। दुनिया में इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। ये जो खारदार झाड़ियां, ये मुश्किलात हैं, ये चैलेंजेस हैं, और अंधेरे हैं, दुनिया में अंधेरा है। द होल वर्ल्ड इज कर्स्ड एक्सेप्ट 3 थिंग्स। कौन कौन सी? जिक्र ऑफ अल्लाह, नॉलेज, और थर्ड सीकर्स ऑफ नॉलेज हो गए, जिक्र ऑफ अल्लाह हो गया, और तीसरी क्या थी? 3 चीजें ना, एक्सेप्ट दीज 3 थिंग्स एवरीथिंग इज कर्स्ड। स्कॉलर्स, नॉलेज हासिल करने वाले स्कॉलर्स, चलती फिरती नेमत। तो आपने स्ट्राइव करना है सबमिट करने के बाद, ठीक है? जो दीन में आ गए हैं, अब वो ये ना समझें कि जान छूट गई है, बल्कि अब कोशिश का वक्त आ गया है, और वो कोशिश ईमान की दौलत से होगी। तो अपने ईमान को ग्रो करें। कोई यूथ अगर ये शिकायत करता है कि मेरे से फलाना गुनाह नहीं छूट रहा, तो वो ये देखे कि उसको छोड़ने की वो कोशिश कितनी कर रहा है, वो अपना ईमान बढ़ाने की कोशिश कितनी कर रहा है। अगर वो वही चीजें देख रहा है जिससे उसको ट्रिगर होता है, यानी कि ऐसी मूवीज देख रहा है कि 1 मिनट में ट्रिगर हो जाता है, अगर वो वही चीजें सुन रहा है जिससे ट्रिगर होता है, और उसके बाद वो नमाजें भी पढ़ रहा है और शिकायत एंड में ये कर रहा है कि मुझसे छूट नहीं रहा, तो फिर वो ये देखे कि उसने अपने ईमान बढ़ाने के लिए क्या किया है। क्या उसने वो चीजें छोड़ी हैं जो उसे ट्रिगर करती हैं? तो स्ट्राइविंग बहुत जरूरी है विद द गाइडिंग लाइट ऑफ ईमान। जितना ईमान की लाइट तेज होती जाएगी, आपके लिए स्ट्राइविंग आसान होती जाएगी। ओके, और फिर इंसान उस लेवल पे रीच कर जाता है जिसको क्या कहा है? इखलास। ओके, और ये स्ट्राइविंग किस लिए है? टूवर्ड्स द सिस्टम, टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर, टूवर्ड्स द लॉज, और इस पे स्ट्राइविंग करने को कहते हैं अमल। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये इस्लाम है। ओके, सूरह अल असर, सबमिट करो, ईमान लेकर आओ, और ईमान इनकम्प्लीट है विदाउट स्ट्राइविंग, विदाउट डूइंग अमल। तो अमल बहुत ज़रूरी है दीन इस्लाम में आने के लिए, ठीक है? ये हमारी स्कीमेटिक। अब थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ रिलीजन डिस्कस करते हैं कि दीन कब शुरू हुआ, इस्लाम कब आया, और इस्लाम किस तरह से इवॉल्व हुआ है। पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए अंबिया का। कुरान में 25 अंबिया का जिक्र हुआ है, ओके, 25, बाकी बड़े अंबिया भेजे, लेकिन जिस तरह कुरान में जिक्र हुआ है उसका ऑर्डर ये है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम जो थे, ही वाज अ प्रॉफिट, नॉट अ मैसेंजर। आदम अलैहिस्सलाम पे कोई बुक नहीं आई थी, ही वाज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, और नूह अलैहिस्सलाम मैसेंजर भी थे, प्रॉफिट भी थे, और शरिया लेकर आए थे। हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इससे पहले पहले जो है वो सारे वो अंबिया हैं जो आप कह लें स्टोन एज, या जब हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री थी वो अभी तक बुतों की पूजा पे नहीं पहुंची थी। इस्लाम वाज इन देयर नेचर, फितरत पे थे। लेकिन उसके बाद जो है हमें ये पता, नूह अलैहिस्सलाम से पहले, सॉरी, नूह अलैहिस्सलाम से पहले, नूह अलैहिस्सलाम के एज में क्या हुआ है? बुत परस्ती शुरू हुई, ठीक है? जो आइडल वर्शिप की हमें हिस्ट्री मिलती है वो नूह अलैहिस्सलाम की एज से हमें मिलती है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल निकली है। 2 बेटे थे ना उनके, हजरत इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो बनी इसराइल हजरत इसहाक जो कि इसराइल कहलाते हैं, और अरब्स जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से। और ये इमामुन नास हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये फादर ऑफ प्रॉफिट्स। लूत अलैहिस्सलाम इन्हीं के दौर के थे, और फरिश्ते आए थे ना अजाब देने, बशारत देने आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और दूसरी कौम को तबाह करने आए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम इन्हीं के दौर के थे, और ये 5000 ईयर्स बिफोर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5000 साल पहले, ऑलमोस्ट तकरीबन 5000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या गालिबन 2500 2000 का भी जिक्र आता है। बहरहाल इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक जी, लीनियज के नहीं थे लेकिन उन्हीं के दौर में थे, उन्हीं के टाइम के थे। हजरत लूत, ये मुझे नहीं पता, मुझे इसका नॉलेज नहीं। भतीजे थे, अच्छा,
اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام کی آپ ہسٹری پڑھیں کہ ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا تھا. they were the people of forest, thick forest. ان کے بارے میں آتا ہے نا گارڈن اور فارسٹ کے علاقے سے. موسیٰ علیہ السلام ویری پاورفل میسنجر اینڈ پروفٹ. ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، داؤد علیہ السلام بعد میں موسیٰ کے. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سیویئر تھے. اس کے بعد پھر بہت ذلیل و خوار ہوئی بنی اسرائیل. اس کے بعد جو ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے عروج دیا دوبارہ بنی اسرائیل کو. جیروسلم کو اسٹیبلش کرنے والے سلیمان علیہ السلام. جیروسلم پیک پہ تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ٹھیک ہے. الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام بعد میں، کافی بعد میں. اور اس کے بعد زکریہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام سے جو تعلق ہے. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایک بریف ہسٹری آف ریلیجن کہ اللہ نے یکے بعد دیگر میسنجرز کو بھیجا، پروفٹس کو بھیجا، اور بہت سے پروفٹس کو بھیجا، بہت سے میسنجرز کو بھیجا. لیکن قرآن میں ان 25 کا ذکر ہے. تو ان کا کرونولوجیکل آرڈر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا میسنجر کس قوم کی طرف آیا، اس نے کیا دعوت دی اپنی قوم کو، اور کیا مسئلے مسائل تھے. بنی اسرائیل کی ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کو آپ ذرا پڑھیں کہ ایجپٹ میں وہ کیوں چلے گئے. وہ تو پیلسٹائن میں تھے، پھر ایجپٹ سے وہ نکالے گئے، دوبارہ وہ پیلسٹائن میں کیوں آئے، اب دوبارہ وہ پیلسٹائن پہ حاوی ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے یہودی ہیں، بنی اسرائیل کی قوم ہے نا، تو انہیں یہی تپ ہے کہ ہم یہاں سے نکالے گئے تھے، یہ ہمارا لینڈ ہے، اس لیے وی ہیو ٹو ریگین دس لینڈ. جی یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی ویکیپیڈیا پہ. ہاں جی. اوکے جی، آج انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے فلاسفی اینڈ بیسک کانسیپٹ آف اسلام پہ ہے. اچھا، یہ جو میں آپ کو بتایا نا فیتھ، ایکشن اینڈ ریئلائزیشن، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں دین اسلام کیا ہے. سب سے پہلے فیتھ یعنی کہ آپ کا ایمان، دین ایکشن. اس ایمان کی گائیڈ لائن سے، اس کی لائٹ سے یو ٹیک سم ایکشنز، یو اسٹرائیو. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کیا چیز اٹھاتی ہے؟ فٹ بال میچ لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو کوئی چیز اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو اور جا کے نماز پڑھ کے، وہ آپ کا ایمان ہے. اوکے. جتنی وہ لائٹ اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ کو دقت کم ہوگی اسٹرائیو کرنے کے لیے. اس لیے اس پہ کام کریں. اصل پہ جو چیز ہے کام کرنے والی، وہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا قلب ہے، کیونکہ ایمان قلب میں ریزائڈ کرتا ہے. اس پہ کام کریں تو ہر چیز سیدھی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کے تھاٹس تبدیل ہو جائیں گے. اور ریئلائزیشن جو ہے یہ ہے کہ انسان اخلاص کے لیول پہنچ جائے، ریئلائز کر لے کہ یہی حق ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ریئلائزیشن کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ابو درداء رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ابو درداء اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے اور ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے تو بھی شرک نہ کرنا، اللہ کی توحید میں تو بھی کوئی خلل نہ آنے دینا، یہاں تک کہ تمہیں برن کر دیا جائے اور تمہارے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے کر دیے جائے. یہ ہے ریئلائزیشن. جب انسان اتنا پکا ہو جاتا ہے، اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مار دیں، میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں، لیکن اس چیز سے میں پھر نہیں سکتا، اور اس پہ وہ ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتا. یہ ریئلائزیشن والی جو سٹیٹ ہے، دیٹ از دا سٹیٹ وی آل مسٹ اسٹرائیو ٹو اچیو. اس کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اسٹرائیو کرو، آپس میں مقابلہ کرو اس طرف جانے کے لیے. کیونکہ جو اس تک پہنچ جاتا ہے وہ پھر انجوائے کرتا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ سٹیٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ سٹیٹ نہیں ہے تو عمل ہی نہیں کرنا. عمل تو کرنا ہے، چاہے نماز میں مزہ آئے یا نہ آئے، نماز تو پڑھنی ہے، کیونکہ اس کا جواب تو دینا ہوگا. لیکن دس از دا پینیکل. یہ ویژن دیا اللہ نے کہ یہاں پہ پہنچنا ہے تم نے، اور یہ وہ جگہ ریئلائزیشن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہیں. سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج ہے. اوکے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکشن کے لیے نیڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور وہ رولز اینڈ ریگولیشن شریعہ کہلاتی ہیں. اب ہم آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں، فلسفی اینڈ بیسک کانسیپٹ آف اسلام. اگر آپ سے کوئی گورا پوچھے یا آپ سے کوئی آپ کا دوست پوچھے کہ یار اسلام ہے کیا، مجھے سمجھا دو اسلام کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے انسانوں سے، تو آپ کیا جواب دیں کوئکلی؟ واٹ از اسلام؟ آپ اسے کیا ایکسپلین کریں گے؟ کیا ہے اسلام؟ کیا ہے؟ ریلیجن آف اللہ، وے آف لائف ہے.
اوکے, اور اس کا کیا فلسفہ ہے, کیا چاہتا ہے, کیا کہتا ہے. اوکے, پرپز آف کریشن. دیکھیں ہر چیز کا ایک فلسفہ ہوتا ہے. اس کلاس کا ایک فلسفہ ہے, اس کلاس سے آپ کو کیا کیا ملے گا, اس کا ایک فلسفہ, اس فلسفے کی بیسس پہ یہ کلاس شروع کی گئی. تو دین کا بھی کوئی فلسفہ ہے نا, دین کی بھی کوئی فلسفی ہے کہ دین آپ سے کیا چاہتا ہے اور دین کس طرح ویو کرتا ہے تمام چیزوں کو. دین کا ورلڈ ویو کیا ہے, برڈز آئی ویو کیا ہے, لائف کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں اسلام کا کیا ویو ہے. انشاءاللہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے. سب سے پہلے بیسک موسٹ فلسفی جو آپ نے بتانی ہے کسی کو, کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ریلیجن ہے کیا. سب سے پہلے ریلیجن میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کریٹر ہے. تم خود نہیں بنائے گئے, تمہارا ایک کریٹر ہے, تمہارا ایک ماسٹر ہے جو رب العالمین ہے. تم لوگ فری نہیں ہو, تم لوگ ذمہ دار ہو, تم لوگ آنسریبل ہو اس کو. یہ سب سے بنیادی فلسفہ ہے دین کا. اس کے بغیر دین کولیپسڈ ہے. جو شخص یہ کہے کہ میں کسی کریٹر پہ بلیو نہیں کرتا تو وہ کولیپس ہو گیا, اس کا سارا عقیدہ کولیپس ہو گیا. تو یہ بیسک بنیادی چیز ہے. The first primary concept of Islam that develops the very foundation of its philosophy is the realization of the fact that we have a creator. Realization, دل سے. یہی تو وہ لوگ ہیں نا جو کامیاب ہیں, جو اللہ کو دیکھا نہیں لیکن they realize there is a God. Allah subhanahu wa ta'ala states in the Quran, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. كَيْفَ تَكْفُرُونَ, کس طرح تم ڈس بلیو کر سکتے ہو باللہ, اللہ پہ, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, جبکہ تم دیکھتے ہو تم مرے ہوئے تھے, فَأَحْيَاكُمْ, اس نے تمہیں زندگی دی, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر مارے گا, ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر زندہ کرے گا, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم نے اسی کی طرف پلٹ دیا. آئے بھی وہاں سے ہو, جا بھی وہاں پہ رہے ہو, تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیا تم نے خود اپنے آپ کو کریٹ کیا؟ آر یو دا کریٹر آف یور سیلف؟ یہ بھی اللہ نے پوچھا ہے قرآن میں. یا تمہیں کریٹ کیا گیا؟ آنسر, کیا تم نے خود چوز کیا ہے مسلمان بنو گے یا کافر بنو گے, یا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چوائس ہے؟ جب تمہارے پاس چوائس ہی نہیں ہے, جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ہر چیز میں ریٹرن بھی اللہ کی طرف سے ہونا ہے, تو ایسی اینٹیٹی کو کیسے اگنور کر سکتے؟ اس سے بندے کی ریئلائزیشن سٹرونگ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے absurd, ایتھیزم is the most absurd theory in the whole world, whole universe. ایتھیزم جو ہے یہ کبھی بھی کسی دور میں اتنے عروج پہ نہیں ہے جتنا اس وقت عروج پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایتھیزم بیسیکلی is the philosophy of desires. ایتھیزم خدا کا رد کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ خدا نے سینکشنز لگائے ہیں, اور ایتھیزم جو ہے وہ خدا سے ایک چھٹکارا چاہتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایتھیسٹ کو اتنی لفٹ نہیں کرائی, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایتھیسٹ کو اتنا ایڈریس نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے, یہ ایک انٹلیکچوئل مسئلہ ہے ہی نہیں. اس وقت کے بھی لوگ جو تھے انہیں بھی پتا تھا خدا ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے. بڑے اکے دکے ہوں گے جو کہتے تھے کہ نہیں اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے دس از ویری ابسرڈ, دس از آؤٹریجیس. اب یہ سائنٹسٹ بھی بات مان رہے ہیں, بڑے بڑے فزیشین جو ہیں وہ اس پہ آ گئے ہیں. مشیو کاکو جو ہے, اور وہ دوسرا جو بلیک ہے, کیا نام ہے اس کا, نیل دی گراسے ٹائسن, وہ ایگنوسٹک ہیں دونوں, وہ ایتھیسٹ نہیں ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ یس دیر از سم تھنگ. بلکہ ساحل جن کا لیکچر ہے 11/3, وہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ رچرڈ ڈاکنز نے بھی 2-3 بار یہ ایکنالج کیا ہے کہ یس مے بی, لیکن اب اٹس ٹو لیٹ فار ہم, مے بی اب وہ اتنا آگے جا چکا ہے. سو یہ بہت ایبسرڈ ہے کہ بندہ کریٹر کا ہی نیگیشن کرتے. اٹس جسٹ لائک نیگیٹنگ کہ میرے گریٹ 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 گرینڈ فادر نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک آپ یہ ڈینائی کرتے. آپ کا ہونا اس بات کا پروف ہے کہ آپ کے گریٹ 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 گرینڈ فادر بھی تھے, ایون دو ان کی کوئی تصویر نہیں ہے, ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا, ان کی ہڈیاں بھی آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی پروف آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہیومن بینگز کا ہونا یہ پروف ہے کہ ان کے کریٹر موجود ہے. اوکے, سو یہ پہلا فلسفہ ہے کہ کریٹر ہے جس نے کریشن کی ہے, اور اسی کو پتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی. اس سے آپ کی وہ سارا ویوز کلیئر ہو جائیں گے کہ چونکہ کریٹر ہے تو ہی ول ٹیل می ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان, تجھے کس چیز نے غافل کر دیا تیرے رب سے, جس نے کہ تجھے بنایا ہے, اور جس نے کہ تجھے گائیڈ کیا ہے, اور جس نے تجھے پروپورشن میں سیٹ کیا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی
خلق فسوى والذی قدر فہدی، تجھے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، قدرا تیرا میجرمنٹ کی ہے، تیرے حساب کتاب لگایا کہ تجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اور اس کے مطابق تیری قسمت تقدیر لکھی ہے، فہدی اور تجھے گائیڈ کر رہا ہے، مسلسل گائیڈ کر رہا ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ دس از اللہ، دس از دا کریٹر۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں نمبر 2، جو دوسرا بنیادی فلسفہ ہے دین کا، وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک کریٹر ہے تو گزارا زندگی کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ سبمٹ کر دیا جائے اس کو۔ دس از اپوزٹ ٹو تھیزم۔ تھیزم کیا ہے؟ تھیزم یہ ہے، تھیسٹ کون ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا تو ہے لیکن he has nothing to do with it۔ تو دین کا یہ فلسفہ نہیں ہے he has nothing to do with us، چونکہ وہ ہے he has everything to do with us because he is our caretaker, guardian, nourisher, cherisher and he loves us and we are his creation۔ تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ اب he is resting over there۔ بہت سے جو سیکولر کرسچنز ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے نا کہ گاڈ نے سب کچھ بنا دیا، ناؤ he is resting over there۔ اب انہیں کوئی یہ سروکار نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیسے چل رہی، پولیٹکس، فلانے کا کیا مسئلہ ہے، فلانے کا، بس وہ بنا کے اب ریسٹ مار رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ has everything to do with us اور he wants that we submit، اور سبمٹ کر کے ہمیں کیا ملے گا، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے why religion میں جا کے، ٹھیک ہے۔ Once we have acknowledged the fact that we are a creation of supreme being, it necessitates that we must submit ourselves to his pleasure and will۔ Allah subhanahu wa ta'ala enjoys in the Quran قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے، سبمیشن، کہ جو بھی میں کر رہا ہوں فار ہز سیک کر رہا ہوں، کہ آئی وانٹ ٹو پلیز ہم۔ اور بالی ووڈ کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، اور تیرے بنا کیا جینا، وہ یہ کہتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ معارج میں کہ اس کی صاحبی، اس کی گرل فرینڈ یا اس کی وائف قیامت والے دن کہے گی اللہ اسے جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑو۔ اوکے، سو فالس کنسیپٹ ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ فلسفہ ہے دین کا، جو اس فلسفے کو پہنچ گیا اس کو زندگی گزارنے کا لطف آ گیا۔ ابھی میں صحابہ کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ وہ کس طرح اس فلسفے کو سمجھے تھے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے کتاب تم پر نازل کی ہے حق کے ساتھ، اس لیے فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کے بندے بن جاؤ، مخلصاً اخلاص کے ساتھ، مخلص ہوتے ہوئے، لَهُ الدِّينَ، اس دین کے لیے۔ اخلاص، سبمیشن، جس میں اخلاص نہیں ہے اس نے دل سے سبمٹ نہیں کیا۔ جو اللہ پہ شک کر رہا ہے وہ پھر کس طرح کا اخلاص ہوا؟ اوکے، تو یہ نیگیشن ہے تھیزم کا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ۔ بہت سے سیکولر مسلمز بھی اس چیز کے قائل ہیں آج کل کہ اللہ نے بنا دیا، سب کچھ کر دیا، اب ہماری ذمہ داری، اب ہم کریں گے سب کچھ۔ تو اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ نمبر 3، لائف از اے ٹیسٹ، یہ فلسفہ ہے دین۔ دین اس چیز کا قائل ہے کہ لائف ایک انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے، ایک ایسا ابورڈ نہیں ہے جہاں پہ پرفیکٹ ہیپینس ہے، جہاں پہ جو ہے وہ تمہارے لیے پرفیکشن ہے، جنت نہیں ہے۔ جی جی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں، یہ سبمیشن آپ اپنے لیے کریں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوی کو کھانا بھی کھلاتا ہے، ایک نوالا بھی کھلاتا ہے، تو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہم روبوٹس بن رہے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو گائیڈ لائن ہے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں، اس گائیڈ لائن پہ سبمٹ کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ اس کو آپ یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ سے سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا اس نے،
تمہیں اس کو سبمٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تھیزم کو رد کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے, تمہیں پروپورشن میں رکھا ہے اور تمہیں گائیڈ کر رہا ہے. تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ کے پاس جاؤ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تم نماز ادا کرو, کیونکہ نماز شکر کا ایک کہہ لیں کہ شیپ ہے, ون آف دا ویز ٹو ڈو شکر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اس نے تمہیں بہت کچھ دیا. اس طرح سے ہم اس سے بات کرتے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح, ہم نہیں جانتے. لائف از اے ٹیسٹ, یہ تیسرا پوائنٹ ہے فلسفی آف اسلام کے حوالے سے, کہ اسلام اس چیز کا قائل ہے, دین اس چیز کا قائل ہے کہ دنیا جو ہے یہ جاہ پناہ نہیں ہے, دنیا ایبورڈ نہیں ہے, فائنل ایبورڈ. دنیا سے ہم نے جانا ہے, اور دنیا میں جو کچھ بھی ہم کریں گے دنیا کا وہ اعمال ہمیں فیوچر میں جا کے ہیلپ کریں گے. دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ڈیورنگ دا ٹیسٹ, میں آپ سب کا ٹیسٹ لے رہا ہوں اور میں نے آپ کو ایم سی کیوز دیے میں. اب ڈیورنگ دا ٹیسٹ اگر مجھ سے کوئی کوشچن پوچھتا ہے کہ سر اس ایم سی کیو کا کیا آنسر ہے, تو میں جواب دوں گا. اگر میں جواب دوں گا تو پھر دوسروں کے ساتھ انجسٹس ہے. تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہمارا, ابھی ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, if there is a God, why there is so much suffering in the world? So the examiner is silent, but he has guided you, he has told you, وہ سب کچھ نازل کر چکے ہیں, ریسورسز دے دی انہوں نے, پانی دے دیے, نباتات دے دیے. اب یہ ہیومن بینگز کا کرنا کرانا کہ انہوں نے جو ہے امبیلنس کریٹ کیا اس میں, بٹ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. Life is a test. Once we have acknowledged the fact that we are a creation of a third fundamental concept, the realization of the fact that the life we are endowed with is in fact a form of test from the Creator. چونکہ یہ ٹیسٹ ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا, زندگی کو ضائع نہیں کرنا, ورنہ فیل ہو جائیں گے اگر اس امتحان کو اچھے طریقے سے نہیں لے کر چلے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, بے شک ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم تمہارا ٹیسٹ لے سکیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. تو کھا لے پی لے جی لے, جو کوکا کولا کہتا ہے اس کا رد ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کھا لے پی لے جی لے, اللہ نے کہا کہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں تمہارا ٹیسٹ ہوگا, اور جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا وہی پھر اللہ تعالیٰ کا پلیجر جو ہے اسی. یہ تو کئی بار ہم سارے ایڈریس کر چکے ہیں. اللہ کو جو ریزلٹ پتا ہے وہ اس لیے پتا ہے کیونکہ اللہ کا ایٹریبیوٹ عالم الغیب والشہادہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ میں زبردستی ڈال دیا, یہ آپ نے ہی اوپر کہا تھا. اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے, تو ہم سب نے کہا تھا ہم نے, اس لیے اب یہاں ہم آ چکے ہیں, پھنس گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کیا کہہ دیا. سورہ احزاب کیا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں, فولش ہیں, انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز میں آ رہے ہیں. اب چونکہ آ چکے ہیں, ہماری مرضی تھی, اللہ نے ہم سے پوچھا تھا. یہ قرآن کا فلسفہ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ٹیسٹ کیوں. میں آپ کو کہوں یہاں پہ کہ ہاں جی کل جو ہے وہ اسائنمنٹ کون تیار کرے گا, تو آپ کہیں میں کروں گا, اور کمرے کے باہر جا کے آپ کہیں کہ مجھے تو یاد نہیں, میں نے کب کہا اسائنمنٹ میں تیار کروں, اور یہ سر نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا اسائنمنٹ تیار کرو. اٹس جسٹ لائک دس. اب یہ ٹیسٹ ہے, میموری اریز کر کے بھیجا ہے بچے کی, یہی تو ٹیسٹ ہے. اور پھر اس کو یاد کرانے کے لیے قرآن نازل, انبیاء کو بھیجا, میسنجرز کو بھیجا, یہی تو ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور روحیں ریکگنائز کر لیتی ہیں. اللہ نے کہا نا کہ وہی کو وہ لوگ کیسے ریکگنائز کرتے ہیں, صحابہ, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ گواہی روح گواہی دے رہی کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ہم وہاں پہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اوکے, تو چونکہ لائف ایک ٹیسٹ ہے اس لیے اس کو ٹیسٹ کی طرح گزارنا ہے. زندگی کا فلسفہ یولو نہیں ہے, یو اونلی لیو ونس. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے تاکہ اس کو ٹیسٹ کریں, اور اس کو ہم نے سماعت دی ہے اور اس کو بصارت دی ہے. یہ اسی لیے تاکہ وہ ریکگنائز کرے چیزوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آپ یقین کریں کہ جو شخص سبمیشن کا کنسیپٹ سمجھ جائے, سبمیشن ہوتی کیا ہے. میں آپ کو صحابہ کی سبمیشن اب بتاتا ہوں کہ, اور ریئلائزیشن ان کا اخلاص بتاتا ہوں آپ کو. مصعب بن عمیر کی سٹوری اگر آپ سمجھ جائیں, ان کی سٹوری کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پورے سبمیشن کا کنسیپٹ سمجھ آ جائے. مصعب بن عمیر ایک نوجوان صحابی تھے مکہ میں, جن کی ڈریسنگ, جن کا پرفیوم, جن کے جوتے پورے مکہ میں مشہور تھے. اور وہ صحابہ جو پہلے مشرک تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بار مدینے میں
मुसअब बिन उमैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे, तो सहाबा रोने लग गए मुसअब बिन उमैर की हालत देख के, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि ये बच्चा जो है किसी दौर में हम इसके कपड़ों के ब्रांड्स की एग्जांपल दिया करते थे कि इसके कपड़े चेक करो कितने कलरफुल हैं, और इसके जूते चेक करो और इसकी खुशबू चेक करो। तो वैसे ही सवाल पूछने आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, सहाबा की आंखों में। इसलिए नहीं कि बेचारे के साथ हुआ क्या है, बल्कि किस लिए, इसलिए कि देखो इसकी स्ट्रगल देखो इस बच्चे की, और ये इसकी स्ट्रगल से तो हमें सीखना चाहिए। और मुसअब बिन उमैर वो सहाबी हैं जिन्होंने दोनों हिजरतें की हैं, पता, इथोपिया भी और मदीना भी, और अपनी माँ को जाते हुए पता है क्या कह के गए थे? उनकी वालिदा ने कहा था कि अगर तुम गए तो आई डिसओन यू, तो उन्होंने कहा था कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं, अब आपने जो करना है आपने, और मैं आपके लिए जो है वो दुआ करूँगा। अपनी वालिदा को ये अल्फाज कह के गए, उनकी वालिदा ने कहा आई डिसओन यू, निकल जाओ यहाँ से। ये कुर्बानी है मुसअब बिन उमैर की, और जंग बदर में शरीक थे, और जंग उहद में जब उनकी शहादत हो रही थी मुसअब बिन उमैर की, तो उनका राइट हैंड जब काटा है मुशरिक ने, तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, फिर दूसरा काट दिया, तब भी कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर अपने सीने से लड़ने लग गए, अपने सीने को आगे कर दिया, तो उसने जो है उनके सीने में नेजा घोंप दिया, और जब सीने में नेजा घोंपा है तो फिर उनको फिक्र ये थी, सहाबा पता क्या कहते हैं कि जब हमने मुसअब बिन उमैर की लाश को देखा, ये हदीस के अल्फाज हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में परेशान है कि नबी कहाँ है। ये उनकी सबमिशन अपनी नहीं, नेजा पड़ गया तो इस ये फिक्र नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, उनकी आंखें ये बता रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे और इस वक्त मेरे नबी किस हालत में होगी। तो ये मुसअब बिन उमैर, और मुसअब बिन उमैर के जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर वो जो उनका जो कपड़ा था, उसके बारे में आपने सुना है, कफन अगर उससे टांगे जो है वो ढकते थे तो चेहरा नंगा हो जाता था, चेहरा ढकते थे तो टांगे नंगी हो जाती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया, ये आयत रिसाइट की, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदु वल्लाहु अलैहि। ये आयत है सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 23। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अमंग द बिलीवर्स देयर आर मेन हु केम ट्रू टू द कोवेनेंट दे हैड विद अल्लाह। बेशक मोमिनीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने अल्लाह से अहद किए पे पूरे उतर गए। ये मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु की मैं आपको लाइफ बता रहा हूं। तो ये वो लोग थे जो पहुंच चुके थे, रियलाइजेशन कर चुके थे। वो कहते थे कि कपड़े फट जाएं, जो मर्जी हो जाए, दीन नहीं जाना चाहिए। ये जो चीज मिल गई है ना हमें, पावर जो मिल गई है, ये जो कलमा हमने पढ़ लिया, जो मर्जी हो जाए, जिंदगी का बड़े से बड़ा लॉस हो जाए, कोई लॉस इतना बड़ा नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल से फिरने का लॉस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सबमिशन एंड रियलाइजेशन। और जिस दिन हम सबमिट कर देंगे, हमारे जिंदगी के मसले हल हो जाएंगे। हमारी सारी लड़ाइयाँ किस लिए? क्योंकि अपने व्यूज दे रहे हैं। तो टीवी में जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आज तक कोई सोल्यूशन दिया उन्होंने? तो जितने प्रॉब्लम है उतने जो है ना वो एनालिस्ट हैं, और उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। तो ये हर चीज इस तरफ कॉल करी कि सबमिट कर दो, तुम्हारे मसले अल्लाह ने हल करने, मसले हल हो जाएंगे। खानदानों के झगड़े कब हल होंगे? एक बंदा बैठता है, दूसरा बैठता है, वो अपनी बात करता है, अपनी बात करता है दूसरा, मसला कभी हल नहीं होगा। मसला तब हल होगा जब उन्हें पता जाए नबी ने कह दिया। जब नबी ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। फिर ये नहीं कहना तुम अपने फायदे की बातें ला रहे हो, या ये कर रहे हो या वो कर रहे हो। जब नबी ने बात कर दी तो बात खत्म। जब कुरान की आयत आ गई, अल्लाह की बात आ गई, तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए। और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह दर्जात देते हैं, बढ़ाते हैं इन लोगों का दर्जा। सो अंडरस्टैंड दिस, लाइफ इज अ टेस्ट। और यहाँ पे मौज मारने नहीं आए हैं। सहाबा अगर मौज मारते तो दीन हम तक यहाँ नहीं पहुंचता। और अल्लाह ने उनको टेस्ट किया है खौफ से। किस चीज का खौफ? मक्का छोड़ने का खौफ, फैमिली छोड़ने का खौफ, मर जाने का खौफ। ये टेस्ट किया है सहाबा को। जब टेस्ट हो गए, पक्के हो गए, फिर आए हैं दीन, फिर वो टीम बनी है वलजू। किस चीज का खौफ? भूख का खौफ। किस किस तरह की भूख का टेस्ट किया गया? शीबे अबी तालिब, बनु हाशिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी, चमड़ा पिघला कर चबाया करते थे साहब। वहाँ पे जो बनु हाशिम के लोग थे, और बच्चों के रोने की आवाज़ दूर दूर की वादियों। 3 साल और जंगे खंदक, अहज़ाब, और उसके बाद तबूक, किस किस तरह भूख के फाके किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने। मिनल अमवाल, और वेल्थ से, और अनफुसी, तुम्हारी अपनी जानों के लॉस से, वस्समरात फूल, व बशर साबिरीन, और बशारत दे दो साबिरीन को कि वो कामयाब है। तो द टेस्ट, उसके बाद अगला जो फलसफा है दीन का, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में हम आए हैं
जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। ये नहीं है दीन का फलसफा ये नहीं है एक पल का जीना फिर तो है जाना, ये नहीं है दीन का फलसफा जो हमें बॉलीवुड बताता है, बल्कि दीन का फलसफा ये है कि यहाँ पे आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाओ ताकि अगले वर्ल्ड में तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। जो शख्स ये सोच के जिंदगी गुजारता है वही कामयाब है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको पता है उनके ऐसे ऐसे अमाल हैं, उलमा कहते हैं जो किसी को नहीं पता। इब्ने मसूद ने ऐसे नहीं कहा था दुनिया के 3 अक्लमंद तरीन इंसान उनमें से एक अबू बकर है। मस्जिद नबवी किसकी वक्फ है, ये हमें वहां जाके अरबी स्कॉलर ने बताया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। जो भी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा है सवाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और हजरत उमर को जो कैलिफ बना के गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक, और ऐसे ऐसे अमाल हैं जो किसी को भी नहीं पता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने सबका एहसान लुटा दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या क्या कुर्बानियां हैं सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये है बेसिकली दीन का फलसफा। अगला पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। जिंदगी में भी जो चीज चल रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे, अकाउंटेबिलिटी की बेसिस पे। आपको हर जगह से धक्के पड़ेंगे, हर जगह से निकाल दिया जाएगा अगर आप अकाउंटेबिलिटी पे नहीं चल रहे। कोई नहीं आपको रखेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं अपना खुदा खुद हूं नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर आप कहीं नहीं चल सकते। जब कहीं नहीं चल सकते दुनिया में, तो अल्लाह के यहाँ कैसे चल सकते। ओके, सो ये हमारा फलसफा है कि हमें टेस्ट चूंकि किया जा रहा है इसलिए हम अकाउंटेबल हैं। अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम लोग किसी को अकाउंटेबल नहीं हो और तुम लोग हमारी तरफ जो है पलट कर नहीं आओगे। अफा अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे सुदा छोड़ दिया गया, जैसे भेड़ बकरियों को नहीं छोड़ देता गडेरिया कि इधर उधर जहां मर्जी मुंह मारते फिर। तो इंसान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि वो जहां मर्जी मुंह मारते फिरे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर। और आजकल हम लोग यही कर रहे हैं, अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं, अपने जो है वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंचे और हम समझते हैं हमें फायदा हो रहा है। तो जिंदगी अल्लाह ने हमें हिफाजत करने के लिए दी। कल को ये हाथ जो है ना ये खड़ा होकर गवाही देगा आपके खिलाफ, और मेरी आंखें गवाही देंगी, मेरी टांगें गवाही देंगी कि अल्लाह इस खबीस ने हमें जो है हमसे काम करा। ये जो नफ्स है, हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे, हम आपके आगे सबमिट करते क्योंकि हमें पता था वी आर अकाउंटेबल टू यू। लेकिन इसके अंदर की जो खबासत थी और शैतान के वसवसे में आके इसने हमसे ये काम करवाया। सुबह जब होती है ना तो सारे लिम्स किससे पनाह मांगते हैं, पढ़िए आपने हदीस, जुबान से, टंग से। वो कहते हैं कि खुदा के लिए हमारा कुछ भला करो, हमारा ख्याल करी भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें भी फंसा देना इस चीज। तो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। जब भी इंसान अकाउंटेबिलिटी को सोच के जिंदगी गुजारेगा उसका माइंडसेट ही बदल जाएगा। देखें, दीन का फलसफा जो समझ गया उसका जिंदगी गुजारने का तरीका ही बदल गया। आपको क्यों लगता है कि वो लोग लॉस्ट क्यों हैं? क्योंकि फलसफा ही कुछ और। उनको अगर इस तरह से शुरू से बताया गया होता तो जिंदगी गुजारने का तरीका ही कुछ और होता। इसलिए बच्चों को बचपन से फलसफा सिखाना चाहिए, दीन का फलसफा, और आपको भी शुरू से बातें पता होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ। वलतंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद, और हर सोल ये देख ले कि अगले आने वाले दिन के लिए उसने क्या किया है। मौत का किसी को नहीं पता, कल मैं यहाँ हूँ कि नहीं हूँ, अभी क्लास से बाहर जाने के बाद हूँ, आप हैं कि नहीं है, किसी को नहीं पता। तो देख लो कि कल रेडी हो अल्लाह से मिलने के लिए। अगर अभी चले जाते हो तो क्या है, प्रेजेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो पहले से अल्लाह ने हमें ऑन गार्ड कर दिया है कि प्लीज बी ऑन गार्ड, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और फिर कल को हम ये जवाब नहीं दे सकते हमें तो पता ही नहीं था, ला अदरी ला अदरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, अपने और अपने घर वालों को बचा लो। अल्लाह कोई बात कह रहे हैं तो वो सीरियस है। अगर मैं आपको कहूँ कि बच जाओ, ठीक है ना, तुम पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम लोगों को, बच जाओ और अपने घर वालों को भी बचा लो, तो आप सीरियस लेंगे। सर ने बात की है तो अल्लाह, व्हाट अबाउट अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब वो कह रहे हैं कि बच जाओ, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। नेक्स्ट फंडामेंटल जो हमारा प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चूंकि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और ये एक तोहफा है हमारे लिए। अल्लाह ताला हमें जानवर भी बना सकते थे, अल्लाह आपको मुशरिक भी बना सकते थे। तो अब चूंकि हमें अल्लाह ने
وہ قوم بنا دیا جو امتن وسطا ہے. امتن وسطا کا بھی کبھی کانسیپٹ پڑھیے گا. تو اس لیے اب آپ لوگوں پہ ذمہ داری عائد ہے کہ آپ لوگ اچھی حرکتیں کریں, ہیومن ڈگنیٹی سے نیچے نہ گر جائیں, وہ کام نہ کریں جو آپ کو زیب نہیں دیتے. اپنے آپ کو ریلائز کریں who you are, کیونکہ آپ رسپانسبل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, اب وہ شکر کرے یا کفر کرے یہ اس پہ ہے, اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا. اوکے, نیکسٹ اینڈ فائنل, اذان کے وقت کر سکتے ہیں بات. حدیث میں جو ہے نا وہ جو ہے آتا ہے کہ اذان کے وقت چپ ہو جاؤ, حدیث ضعیف ہے, لیکن جواب دینا ضروری ہے, اس لیے آپ جواب جو ہے وہ دے دیجیے. اگلا ہے اسلام از اے مرسی ٹو دا ورلڈز. یہ فائنل فلسفہ جو میرے نزدیک ہے, شروع سے ریوائز کرتے ہیں. نمبر 1, دین میں پہلا فلسفہ دین کا یہ ہے کہ کریٹر ہے. چونکہ کریٹر ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سبمٹ کرو, اس کی مانو, اور جب تم اس کی مانو تو اس کا مطلب ہے کہ لائف ایک ٹیسٹ ہے تمہارے لیے, اور لائف ایک ٹیسٹ ہے اس لیے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی سے لائف گزارنی ہے. اور آخری فلسفہ ہے کہ اسلام از دا مرسی ٹو دا ورلڈ. اسلام زحمت نہیں ہے. یہ دین کا بہت بڑا فلسفہ ہے, یقین کیجئے جو اس کو سمجھ گیا اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہے. اگر اسلام کا کوئی بھی حکم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں زحمت میں ڈالیں یا تمہیں بلا وجہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تنگ کرے. جیسے آپ میرے امپلائی ہیں, میں آپ کو کہوں آج اوور ٹائم بھی لگانا ہے, اور میں آپ کو کہوں جی کہ تم نے یہ بھی تمہارا کام, آلدو تمہاری جاب ڈسکرپشن میں نہیں تھا, یہ تو تنگ کرنے والی بات ہے نا. آپ کہیں گے یار یہ تو تنگ کیا جا رہا ہے, یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. تو نماز تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے, یا حجاب یا کوئی بھی دین کا کام وہ تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں تشقیٰ مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا, اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ. یہ تو تذکرہ ہے ان کے لیے جو کہ خشیت اپناتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے ایک خزانہ آ گیا اور وہ اس خزانے کو ریلائز کرتے ہیں اور وہ پھر اس پر چل پڑتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بے شک ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا, زحمت بنا کے نہیں بھیجا. اس کو زحمت نہ سمجھو, جو بھی دین کا حکم ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے. یوزنگ آل دیز پوائنٹس آپ کسی کو بھی قائل کر سکتے ہیں دین کے بارے میں کہ بھائی یہ فلسفہ ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے, اور اس آئیڈیالوجی کے آؤٹ کم کیا ہے. جو شخص اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کا قائل ہو گیا اس کی پرسنالٹی ہی چینج ہو گئی, وہ خود سیلف اکاؤنٹیبل ہو گیا, اس کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کل جو ہے وہ ایک پیرنٹ سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ والد صاحب بہت ناراض تھے, تو میرے سامنے ڈانٹ رہے تھے. وہ کہتے کہ میں تھک گیا ہوں, اس کو ہر چیز کے لیے مجھے لانا پڑتا ہے, یہ خود کب آئے گا. کہتے قاری صاحب کے پاس مجھے بھیجنا پڑتا ہے, نماز کے لیے مجھے مار کے بھیجنا پڑتا ہے, فزکس پڑھانے کے لیے مجھے